أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ عورت نے تو اس کا حسد کر ہی لیا تھا اور وہ بھی اس کا حسد کرتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھا۔ یہ سورہ یوسف کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں وہ عظیم آزمائش اور ابتلا کا ذکر تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام آزمائے گئے تھے۔ وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، جس کے گھر میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے، اس نے ان کو گناہ کی طرف ابھارنے کی کوشش کی، دعوت گناہ دیا اور وہ سارے اسباب بھی جمع کر لیے ان کو راغب کرنے کے لیے، ان کو اس میں مبتلا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں۔ وہ نوجوان صالح کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم آزمائش سے اس میں ثابت قدم رکھا۔ یہ کس لیے ہوا؟ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کی پناہ جب انہوں نے مانگی تھی اس گناہ کو دیکھ کر، اس بے حیائی کے کام کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دے دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ مجبور اور لاچار ہو جائے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دے دیتے ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے بندے کو ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچایا، وہاں پر اس شر سے محفوظ کر دیا۔ یہاں پر جو ہمہ کا لفظ آیا ہے، 2 مرتبہ آیا ہے اس آیت میں، ہمت بھی و ہمہ بہا۔ پہلا یہ جو ہے ہم کہتے ہیں اصل میں خیال کو، عزم اور ارادے کو۔ خیال، عزم اور ارادہ۔ پہلا ہمت جو آیا ہے وہ اس عورت کے لیے آیا ہے کہ جس نے گناہ کا پختہ اور پکا ارادہ کر لیا تھا، ہمت بھی۔ اور دوسرا ہمہ جو آیا ہے، ہمہ بہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ خیال، وسوسہ جو ان کے دل میں آیا۔ یہ انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں اس میں سے کچھ غیر اختیاری طور پر کہ میلان جو ہو جاتا ہے انسان کو، جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو غیر اختیاری خیال ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے یہ موجود، وہ تقاضوں کا غیر اختیاری خیال پیدا ہو جانا اس تقاضوں کی وجہ سے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ جو پہلا ہمت جو آیا ہے اس عورت کے لیے کہ اس نے تو پکا اور پختہ ارادہ کر لیا تھا گناہ کا، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ ان کا ہمہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اختیاری خیال اور میلان جو انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے کچھ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، جس میں اس کی قدرت اور اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے، یہ اس میں بات واضح کی گئی۔ اور پھر امت علماء کیا اس بات پر اجماع اور متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ گناہ چاہے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کبیرہ گناہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ کر سکے کوئی پیغمبر۔ ہاں، صغیرہ گناہ جو سہون اور غلطی سے جو ہو جاتا ہے، وہ بھی کون سا گناہ؟ صغیرہ گناہ بھی وہ جو اجتہادی خطائیں جسے کہا جاتا ہے، خلاف اولا کام،
یعنی یہ وہ کام ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا انسان کر لے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، لیکن وہی جو ہے بارگاہ الہی کا جو مخرب بندہ ہوتا ہے، خاص طور پر مخربین بارگاہ انبیاء علیہ السلام سے اگر وہ کام بھی ہو جائے جو خلاف اولا ہے تو اس کو بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ عام آدمی وہی کام کرے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کے ساتھ وہ معاملے کو بھی رہنا دینا نہیں چاہتے، بلکہ ان کو متنبع کر کے ان کو اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا معاملہ، وہ اجتہادی خطائیں اور خلاف اولا کام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور پیغمبروں کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، جیسا کہ سورہ فتح میں جو ہے یہ بات آئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں جو تمہارے پچھلے گناہ تھے، من ذنبک۔ تو کون سے گناہ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے، معصوم تھے آپ۔ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ خلاف اولا کام، جو اجتہائی خطائیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی وہی بھیجنے سے پہلے یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے ثوابدید سے کچھ فیصلہ کریں، اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو خاموش بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس پر کچھ نہیں کہتے، کچھ کلام نہیں کیا جاتا، اور اگر فیصلے کو بدلنا ہوتا ہے تو پھر فیصلہ بدلا جاتا ہے۔ کئی ایک موقعوں پر ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اجتہائی خطائیں ہیں، یہ قصور یا گناہ تصور نہیں ہوتے، لیکن اس کو بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھنا نہیں چاہتے۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ نبیوں سے ہو سکتا تھا تو پھر اس کا اگر امکان بھی ہوتا تو پھر یہ وحی اور نبوت اور ان کے لائے ہوئے دین پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بات پر سب متفق ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، نہ صرف انہیں انبیاء ہوتے ہیں بلکہ ان کی پچھلی زندگی، ان کا ماضی بھی اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھتے ہیں، بے داغ رکھتے ہیں، کہ نبی بننے سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو خیال اور عزم اور ارادے کا جو ذکر آیا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے، تو وہ صرف جو ہے وسوسے کے درجے کا ہے، وہ گناہ کے درجے کا نہیں ہے، جیسا کہ پہلا ہمہ جو آیا ہے وہ گناہ کے درجے کا ہے، لیکن دوسرا ہمہ جو یوسف علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے ہمہ بہا، تو وہ اس میں جو ہے گناہ کا درجہ نہیں ہے۔ تو پہلی صورت اگر آپ دیکھیں اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ قابل مواخذہ ہے، گناہ ہے، ہمت بہا، یعنی پختہ عزم و ارادہ کر لیا گیا کسی کام کے متعلق، گناہ کرنے کے متعلق پختہ عزم و ارادہ کر لیا تو پھر قابل گرفت ہے، اور جب تک کہ جو ہے اس پر عمل نہ ہو تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس خیال کو، اس عزم اور ارادے کو، گناہ کی جو اس کے دل میں آ گیا تھا، اس کو چھوڑ دے اللہ کے خوف سے، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی گناہ کے ارادہ کر کے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی صرف یہ کہ اس نے گناہ کا خیال کیا تھا لیکن اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو تو پھر اس کو نیکی مل جاتی ہے، صرف گناہ کے چھوڑ دینے کے واسطے کہ اس گناہ پر عمل نہیں کیا جس کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ اب جو دوسری صورت اس کی یہ ہے ہمہ بہا کی، تو دوسری صورت تو یہ ہے کہ وہ قابل مواخذہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک وسوسہ ہے، جو خیال ہے، جو انسان کی فطری اور طبعی جو ہے ضرورتیں جو ہوتی ہیں، جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کے دل میں جو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں اس کی پکڑ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ گناہ تصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شدید گرمی کے روزے میں ٹھنڈا پانی انسان کے سامنے آ جائے تو اس کی طبیعت اور اس کی فطرت میں کیا ہے، وہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، تو اس کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پیے، لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھنڈا پانی پیے، کیونکہ وہ خوف خدا رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہی طبعی میلان جو انسان کی طبیعت میں اور فطرت میں جو ہے، وہ اس کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو جانا، اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ خیال پیدا ہوا تھا، جو طبیعت اور فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو خواہشات انسان کے دل میں جو رہتی ہے
اس کی طرف کچھ کچھ خیال جو غیر اختیاری طور پر ہو جانا، کوئی اختیار کر کے، ارادہ کر کے، عزم کر کے نہیں، بالکل غیر اختیاری طور پر جو خیالات جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی جو ایک حدیث ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ان گناہ کے جو خیالات اور وسوسے جو دل میں آتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے۔ یعنی جو بھی خیال انسان کے دل میں، کئی ایک خیالات آ سکتے ہیں گناہ کے متعلق، تو وہ خیالات اور وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے جو ہے بری کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے۔ صحیح ہے ان کی ایک روایت جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اگر صرف نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر لو، صرف ارادہ کرنے پر۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ صرف نیکی کا ارادہ کیا بندہ اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر وہ نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے حساب میں 10 نیکی لکھ دو، یعنی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی وہ نیکی پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ویسے ہی کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا اللہ کے خوف سے، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، صرف گناہ کو ترک کرنے کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ کا ارادہ آنے کے باوجود بھی وہ گناہ پر عمل نہیں کیا، اس لیے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی، جبکہ کوئی نیکی کا کام اس نے نہیں کیا، صرف گناہ کا خیال آیا تھا اور وہ گناہ کو اس نے ترک کر دیا، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اس طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ہمت اور ہمہ کا جو لفظ آیا ہے وہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیان کیا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک ہی ہوتے، یعنی دونوں کا خیال ایک ہی ہوتا، جیسا کہ پہلا ہمت جو ہے اس عورت کے لیے آیا تھا جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، اور دوسرا ہمہ جو آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آیا ہے جنہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ غیر اختیاری خیال اور وسوسہ جو ان کے دل میں آیا، جو فطری تقاضوں کے طور پر آتا ہے، تو دونوں کس قدر الگ الگ ہیں اس لیے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو دونوں کو تثنیہ کے صیغے میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ تثنیہ کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ماں الف کے ساتھ۔ اگر ایک ہی ہوتے تو ایک ہی بار کہہ دیا جاتا، 2 بار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن میں کبھی بھی آپ دیکھیے کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا جو غیر ضروری ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق 2 بار لایا ہے، یہ اس وجہ سے بتانے کے لیے دونوں الگ الگ ہیں، ورنہ دونوں الگ الگ نہیں ایک ہی جو ہے طرح کے ہوتے خیال اور عزم، تو پھر ہمہ کہہ دیا جاتا، ہاں میم الف کے ساتھ آ جاتا۔ جو عربی قواعد سے واقف ہے ان کو پتہ ہے، معلوم ہے اس بات کا کہ 2 کے لیے بولا جاتا ہے ہمہ، تو ہمہ نہیں لایا گیا بلکہ جو ہے الگ الگ بتایا گیا کہ دونوں الگ الگ ہیں، ایک کا جو ہے عزم و ارادہ پختہ اور پکا ہے، دوسرے کا عزم و ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ غیر اختیاری خیال اور وسوسہ ہے اس کے دل میں، یہ بتا دیا گیا ہے اس میں۔ تو اس میں یہ بات بتانی مقصود ہے کہ جو انسان کے دل میں جو گناہ کے اگر خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے اگر وہ جو ہے بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف نیکی کرنے کے ارادے پر ایک نیکی، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ تو جو گناہ کا جو ارادہ جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے اور پکا ارادہ عزم و ارادہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور اس کو اس کے اوپر قدرت بھی ہے، اور پھر اس گناہ کی لذت بھی وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے کہ میری حاضری جو ہے میرے رب کے دربار میں ہونے والی ہے، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ سوچ کر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، جبکہ اس کو پوری قدرت اور اختیار حاصل ہے اس گناہ کے کرنے پر، اور اس کی لذت بھی اس کو محسوس ہو رہی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا دنیا کا انسان، اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے اگر رک جاتا ہے تو اس کا درجہ اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے دل میں جو ہے یہ خیال آیا تھا گناہ کا وسوسہ اور عزم و ارادہ پیدا ہوا تھا، تو وہ پیدا ہو جانا اس کے باوجود، قدرت کے باوجود اس کو نہ کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے مرتبے کی بات ہے۔
کیونکہ قدرت ہے اس کو اور اختیارات ہیں، اس کے باوجود نہیں کر رہا۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ گناہ کا خیال اور عزم و ارادہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو اس وقت نہیں کر سکتا، اس کی قدرت میں نہیں ہوتا ہے وہ۔ جیسا کہ کوئی جو ہے یہ ارادہ کرے کہ میں زنا کروں گا، میں شراب پیوں گا، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا حالات ایسے نہیں ہیں، ایسا ماحول اس کو نہیں ملا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، تو وہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ نہ کرنا ایسے نہ کرنے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ قدرت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ اس کو جو عزم و ارادہ پکا ہے اس کے دل میں۔ اگر موقع مل جائے، حالات ٹھیک ہو جائے تو فوراً وہ گناہ کرے گا۔ تو ایسا گنہگار اور ایسا خیال رکھنے والے کی تو پکڑ ہونے والی ہے، مواخذہ ہوگا۔ صرف اس کی گناہ کے جو ہے سوچنے پر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ عمل کرنے پہ تو یقیناً ہوگا ہی۔ تو جو اختیارات رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود جو گناہ کا ارادہ اس کے دل میں آ گیا ہے، عزم پیدا ہو گیا ہے اور اس کی لذت بھی وہ محسوس کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی خیال اور عزم و ارادے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر کہا گیا آیت کے اگلے حصے میں لولا ارى برهان ربه، کہ اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی تو اس کا حسد کر ہی لیتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو ایک ارادہ تھا، خیال تھا، وسوسہ تھا غیر اختیاری، لیکن اس کے رب نے اس کی جو دلیل، جو حجت، جو برہان اس کو بھیجی تھی، جس کو اس نے دیکھ لیا، اس کی وجہ سے وہ بچ گیا، نہیں تو وہ اور آگے بڑھ جاتا، وہ خیال اور وسوسہ عزم کا درجہ پا لیتا اور پکا ارادہ ہو جاتا اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ برہان دکھا دی، کچھ حجت اس کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ برہان کیا تھی آخر، جس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ وہ برہان کیا ہے، وہ حجت کیا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پیش کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، یہ تمام حضرات کا خیال ہے کہ وہ حجت اور برہان وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ان کے اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، ان کی شبیہ اور ان کی صورت سامنے لا دی، جو دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے سامنے کھڑے تھے ان کے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی صورت معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لائی، یہ برہان تھی۔ ان حضرات کا خیال ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ عزیز مصر کی صورت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ڈالی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کی زوجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے برہان ان کے سامنے پیش کی۔ اور بعض حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کو وہ آیت لکھی ہوئی نظر آئی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا بہت بری چیز ہے، یہ اللہ کے غضب کو للکارنے والی ہے، قہر خداوندی کو لانے کا سبب بننے والی ہے، اور معاشرے میں برائی کا راستہ بنانے والی، پھیلانے والی چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ برہان تھی۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی خود کی نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کی اور معرفت الہیہ جو ان کو حاصل ہو گیا تھا، وہی ان کے لیے برہان بن گئی۔ یعنی نبوت کی شان جو ہوتی ہے، جو تقوی اور پاکی اور طہارت اللہ تعالیٰ جو نبی کو عطا فرماتے ہیں، وہ اور ان کو جو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے نبی بننے کے بعد، تو وہی ان کے لیے برہان اور حجت اور دلیل بن گئی۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، دلیل اور برہان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو کرتے ہیں۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیے ہوتے تو وہ ارادہ کر ہی لیتے۔ لولا ارى برہان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، تاہم ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اسی طرح ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی سے خود بہت دور ہو گئے تھے، وہ تو برائی اور بے حیائی میں نہیں تھے، لیکن برائی اور بے حیائی اور فحش ان کے اطراف منڈلا رہی تھی اور ان کو گھیرے میں لی ہوئی تھی۔ اس گھیرے کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اس کو دور کر دیا، اس برائی اور بے حیائی کو ان کے قریب بھی نہ آنے دیا۔
وہ تو دور تھے ہی، وہ تو اس میں ملوث تھے ہی نہیں، لیکن وہ جو برائی ان کے اطراف تھی، ان کو گھیرا ڈالے ہوئی تھی، وہ برائی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اور اس میں سو اور فحشا کا لفظ جو آیا ہے، سو برائی، وہ صغیرہ گناہ ہے، اس سے بھی ان کو بچا لیا، اور فحشا بے حیائی کا کام، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا جو کبیرہ گناہ ہے۔ دونوں گناہوں سے وہ محفوظ کر دیے گئے۔ انہ من عبادنا المخلصین فرمایا آیت کے بالکل آخری حصے میں، بلا شبہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، مقبول بندوں میں سے تھا۔ مخلص جسے کہتے ہیں، مخلص کا لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے، ایک مخلص ہے، دوسرا مخلص ہے، زبر کے ساتھ مخلص اور زیر کے ساتھ آتا ہے مخلص۔ مخلص اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقبول، پسندیدہ، چنندہ، منتخبہ بندے، انبیاء علیہ السلام، ان کو مخلص کہا جاتا ہے، اور انہی جیسے بندے ہیں۔ تو وہ اس کے تعلق سے شیطان بھی جو ہے سورہ 7 23ویں پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان مخلص بندوں کے، تیری عزت کی قسم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا وہاں پر، یعنی تیرے سارے بندوں کو میں جو ہے گمراہ کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کہہ کر انہیں کہا، اور کہا کہ سوائے ان بندوں کی جو تیرے مخلص اور منتخب، مقبول، چنندہ بندے ہیں۔ تو اس میں مخلص کا لفظ آیا ہے۔ مخلص وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی ریاکاری، دکھاوا، کوئی نمود و نمائش، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی عزت حاصل کرنے کا معاملہ نہ ہو۔ وہ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں، اس کی امداد فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے مخلص اور مقبول بندے تھے، اس کو ہم نے جو ہے بچا لیا۔ تو یہی تذکرہ اس میں آیا کہ یوسف کا دامن عمل باطل سے پاک ہے، وہ حرام قصص سے بالکل بری ہے۔ محقق، مفسرین اور متکلمین کا یہی قول ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس نازک موقع کا ذکر جس طریقے سے کیا ہے، اس میں یوسف کی کسی ادنا لغزش کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے۔ اگر ان سے ایسی کوئی بات سرزد ہوئی ہوتی تو ان کی توبہ کا ذکر آتا یہاں پر، اس لیے کہ کوئی توبہ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کچھ بھی سرزد نہیں ہوا ہے۔ جب کوئی ایسی بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے تو آپ ان تفصیلی اقوال کی تردید ہو جاتی ہے جو قرآن میں مختلف یعنی لوگوں نے اس کی تفسیریں کی ہیں کہ ان سے وہ گناہ ہو گیا تھا۔ معاذ اللہ، کچھ گناہ ان سے نہیں ہوا، وہ بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، یوسف نے اپنی پاکیزگی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی، جس کا ذکر حدیث نبوی میں اس طرح ہوا ہے کہ 7 اشخاص کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کو اپنے سائے میں جگا دے گا، تو اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو کسی جاہ و جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی، مگر اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس دن، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اس میں ایک شخص یہ بھی ہوگا جو صاحب جمال، ایک خوبصورت اور حسین عورت جو ہے، دولت مند عورت، اس کو جو ہے دعوت گناہ دے اور پھر وہ دعوت گناہ کو قبول نہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔